إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رات سے بخار اور جسمانی نقاہت کا عارضہ لاحق ہے. دعا کی درخواست کرنی ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اللہ رب العزت میری زبان کو استقامت دے اور ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور جو آپ کی صفات ہیں ان میں سے ایک آپ کا مذکر ہونا، نصیحت کرنے والا اور یاد دہانی کرانے والا. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے اور لوگوں کو یاد دہانی کرائیے. بلا شبہ آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے اور لوگوں کو یاد دہانی کرانے والے. یاد دہانی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے امور کو دیکھ کر انہیں دین کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ جوڑنے والے. ایک کامیاب مربی جو تربیت کا وظیفہ ادا کرتا ہے یہ اس کی ایک انتہائی قابل تعریف
اور ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تربیت اور دعوت کے کسی موقع کو گنوائے نہ، بلکہ اس کو کارآمد بنائے، اور جن کی تربیت مقصود ہے انہیں ہر لمحہ تربیت کے نقوش فراہم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ ایک بڑی اہم خوبی شامل تھی کہ آپ کوئی بھی موقع جس میں نصیحت کا امکان ہوتا اسے گنواتے نہیں تھے، کھوتے نہیں تھے، بلکہ اسے نصیحت کے سانچے میں ڈال کر بڑی عمدہ اور کامیاب تربیت فرماتے تھے۔ چند مثالیں آپ کی حیات طیبہ سے پیش کرتا ہوں۔ ایک روز نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ رات کے وقت تشریف فرما تھے، اور وہ 14ویں کی رات تھی، اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی چاند کو دیکھا، جس کو بدر کہتے ہیں، 14ویں کا چاند، اور صحابہ نے بھی دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس چاند کے تعلق سے صحابہ کی تربیت کی، انہیں کچھ علم دینا چاہا جو کہ علم نافع کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر، ان قریب ایک دن آنے والا ہے تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے، اور لیس دونہا حجاب، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا کسی قسم کا، جیسے 14ویں کے چاند کو براہ راست دیکھ رہے ہو کسی واسطے کے بغیر، اسی طرح رب تعالیٰ کو بھی دیکھو گے اور بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے قیامت کی۔ ینسون نعیم الجنت ما داموا ینظرون الی، جب تک جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار قائم رہے گا، جنتی تمام نعمتیں بھول جائیں گے، یہ حور و قصور اور جنت کے کھانے اور میوہ جات سب بھول جائیں گے، بلکہ ایک حدیث میں لا یلتفتون کے الفاظ ہیں، جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک عمل کی نشاندہی کی، جس عمل پر اگر ہم توجہ دیں اور پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے اس عمل کو ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ممکن ہے۔ فرمایا کہ من استطاع اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلیفعل، اگر کسی بندے میں طاقت ہو کہ 2 نمازوں پر دنیا کی کوئی شے غالب نہ آئے، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی غمی، نہ کوئی خوشی، ان 2 نمازوں کو خاص طور پہ وقت پہ ادا کر جائے ہمیشہ کے لیے، تو ایسا وہ کر جائے، کیونکہ جو بندہ ان 2 نمازوں کے وقت کی حفاظت کرتا ہے اسے یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے گا۔ ایک وہ نماز
جو سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہے یعنی فجر کی نماز، اور دوسرا جو سورج کے غروب ہونے سے قبل یعنی عصر کی نماز۔ ان دو نمازوں کو اپنے وقت پر، وقت کون سا؟ وہی جو آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل۔ تو ان دو نمازوں کو بھی ادا کرے اول وقت میں، اور اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، کوئی چیز حائل نہ ہو، اور جب یہ دو نمازیں ان کا وقت ہو جائے تو کوشش ہو کہ پہلے سے وضو کر کے تیار ہو تاکہ اول وقت فوت نہ ہو جائے۔ ویسے ہر نماز کا اول وقت بہت ہی قیمتی ہے، مگر ان دو نمازوں کی خاص طور پہ خصوصیت ہے، اور بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی دو اوقات میں ہوا کرے گا۔ ایک وہ وقت جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اور دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد کا۔ ان کو بردین کہا گیا، ٹھنڈی نمازیں۔ تو ٹھنڈک کا وقت جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، بڑا لطیف یہ موقع ہوگا۔ تو ان دو نمازوں کو خاص طور پہ اول وقت میں ادا کیجیے۔ ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو مسلسل ان نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ عصر پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو، اور فجر پڑھتے ہیں جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو۔ بڑی جرت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اتنی بڑی فضیلت، اور اس کو جان بوجھ کے مذہبی اور مسلکی تعصب پر قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یوں ہیں، آپ کے ہاں یوں ہیں۔ اول وقت میں نماز ادا کیجیے، جیسے حرمین میں آپ جاتے ہیں اور بالکل یہ نمازیں اول وقت میں قائم ہوتی ہیں، اور آپ پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، یعنی چاند کو آپ نے دیکھا اور صحابہ کو ایک علم نافع دیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اس کا معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند جیسا ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی کیفیت ہے۔ یہ تشبیہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے، جیسے چاند آپ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی نہ دیوار ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی بادل ہے، نہ کوئی گرد و غبار ہے، بالکل صاف فضا ہے، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک ہے رؤیت اور ایک ہے مرئی۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، اور مرئی کا معنی جس کو دیکھا جائے۔ یہ تشبیہ رؤیت کی ہے، مرئی کی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ہر مثال اور مشابہت سے پاک ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات کسی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، اور یہ اعتقادی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا، اور اس کو الحمدللہ اہل السنہ اہل الحدیث بالکل شرعی مقاصد کے مطابق مانتے ہیں۔ کچھ گروہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں دو اشکال ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا چہرہ مان لینا تجسیم کو ثابت کرتا ہے کہ اس کا جسم ہے۔ اللہ نے جو بیان کر دیا اس سے جو بھی ثابت ہو، تمہیں کیا تکلیف ہوتی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا؟ جو اللہ نے بیان کیا اس کو مانتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی تعبیر تم اس سے بہتر تعبیر کر سکتے ہو۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس سے جہد لازم آتی، کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو وہ کسی جہت میں ہوگی، یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی، یا آگے یا پیچھے، یا اوپر یا نیچے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ وہ کیوں پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے،
سب سے اوپر ہونا. سبحان ربی الاعلی آپ سجدے میں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند اور سب سے اوپر. تو یہ دونوں اشکال باطل ہیں. بحمد اللہ ہمارا موقف اور مسلک بالکل جو قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کیا، کہ اس کی رؤیت حق ہے اور جہد بھی ثابت ہے. جہد علو، وہ ہمیشہ سے اوپر ہے. وهو القاہر فوق عبادہ، وہ قاہر ہے اور اپنی ساری مخلوقات سے اوپر ہے. یہ اس کے شایان شان ہے. یہ شایان شان نہیں کہ وہ مخلوق کے اندر رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے مخلوق کو پیدا کر کے اس میں حلول ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے وہ لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. نعوذ باللہ. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی، عرش کا بھی انکار. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی کو ملے گا جو اس دیدار کو صحیح معنی میں مانتے ہیں، اور جو مانتے ہی نہیں انہیں کیا ملے گا. تو یہ حدیث ایک اعتقادی مسئلے کو واضح کرتی. چاندی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے. ایک بار نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. چاند کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی اور ان کو علم نافع دیا. اس چاند کے تعلق سے ایک اور علم، نیا علم، وہ کہ عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. یعنی چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. اذا وقب، جب بھی یہ چاند ظاہر ہو، طلوع ہو جائے، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. چاند میں شر نہیں ہے. شر چاند کے وقت میں، یعنی رات میں، رات جب آتی ہے تو اس کے دامن میں بہت سے شرور ہوتے ہیں، بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب بھی یہ رات آ جائے، یعنی چاند طلوع ہو مانا رات آ جائے، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. آخری صورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب یہ رات نمودار ہو، اور جب یہ رات طلوع ہو تو اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو بالکل جو بات نبی علیہ السلام نے کی وہی بات قرآن میں موجود ہے. معنی قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. جو بات قرآن کرتا ہے وہی بات حدیث کرتی، اور جو بات حدیث کرتی وہی بات قرآن کرتا ہے. منکرین حدیث اس بات پر غور کریں. حدیث سے ثابت ہر مسئلے کی تائید قرآن سے ہوتی ہے. انکار حدیث انکار قرآن ہے. اور یہ فتنہ پورے دین کے انکار کو مستلزم. تو عائشہ یہ رات جو ہوتی ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو کہ رات بہت سے شرور کو لے کر آتی، اور اندھیرے میں گناہ گار اور فاسق و فاجر بد کردار لوگ بڑے ہیبت ناک گناہ انجام دیتے ہیں. رات ہی کو چور نکلتے ہیں، ڈاکو نکلتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ان کی املاک کو چھینتے ہیں، ان کا مال چھینتے ہیں. رات ہی کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ ان کے شر سے بچائے. فاحشہ عورتیں سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں. یہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. رات ہی کو موذی جانور بلوں سے نکلتے ہیں، سانپ نکلتے ہیں، بچھو نکلتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے.
الغرض رات بہت سے شرور اور بہت سے مفاسد لے کر آتی، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو کہ یہ اندھیرا جو ہے کسی گناہ پر نہ اکسا جائے اور کسی گناہ کے ارتکاب کا سبب نہ بن جائے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کی تاریکی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کچھ لوگ رات ہوتی ہے، کچھ آرام کرنے کے بعد ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے کمرے کی تاریکی میں اور کمرے کی خلوت میں رب تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں کہ رات کا لباس مجھے ڈھانپ لے اور ان میں ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے۔ بندہ گھر میں موجود ہے، کمرے میں تنہا ہے، اور گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کمرے کی تنہائی میں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت ایک بندے کے عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے، تو کیا محبت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ہنسے۔ یہ پیار کا ایک انداز ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جو کسی قافلے میں شامل ہو، رات کو سفر ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ تھکاوٹ سے چور ہیں اور سونا چاہتے ہیں، تو ایک مقام کا انتخاب کر کے پڑاؤ ڈال دیا گیا اور بستر بچھا دیے گئے اور لوگ فوراً نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہ بندہ بھی ساتھ موجود ہے، پڑاؤ میں شامل ہے، بستر بچھا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے بستر پہ دراز ہوتا ہے، لیٹتا ہے، مگر آنکھیں کھلی رکھتا ہے، تھکاوٹ ہے مگر سوتا نہیں۔ جب دیکھتا ہے کہ سارے لوگ سو چکے اور نیند کی وادی میں پہنچ چکے، تو پھر یہ رات کی تاریکی میں کھڑا ہوتا ہے، وضو کر کے مصلی کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ یہ رات کا قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ بھی رات کی تاریکی کا ایک فائدہ ہے۔ تو یہ رات اپنے دامن میں شر بھی لے کر آتی، تو جو بھی شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اور رات میں بڑی برکت اور خیر بھی ہے، اور جو لوگ تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاص کی حفاظت کرتے ہوئے رات کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو بندہ 2 رکعت ہی اٹھ کے پڑھ لے تو کتب من الذاکرین، تو اس کو لکھا جائے گا ذاکرین میں سے، غافلین میں سے نہیں۔ وہ قیامت کے دن غافلوں کے صف میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین کی صف میں شامل ہوگا۔ تو الغد یہ بھی ایک مثال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا کے امور کو دیکھ کر صحابہ کی تربیت کرتے اور دنیا کے معاملات کو جوڑتے آخرت کے ساتھ، رب تعالیٰ کی رضا اور محبت کے ساتھ۔ اور یہ آپ کی زندگی میں بہت سے لمحات آئے۔ ایک بار آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک قوم کی سباتا کے پاس سے گزرے، کچرا گاہ پاس سے گزرے، اس پر ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، مر بجدین منتنۃ اسک، وہ چھوٹے قد کی بکری تھی اور مر چکی تھی اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھی، گزر جاتے، مگر آپ نے اس بکری کے تعلق سے صحابہ کی تربیت کرنا چاہی اور ان کو ایک علم نافع دینا چاہا۔ اب اس تربیت کی خاطر کائنات کا سردار کچرا گاہ پر کھڑا ہے اور بکری کا کٹا ہوا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا کہ من یشتری منی ہذہ بدرہم، کون ہے جو اس بکری کا مجھ سے سودا کرے 1 درہم کے بدلے، 1 درہم دے کر یہ بکری خرید لو مجھ سے، کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اگر زندہ ہوتی تو بھی اس کی قیمت 1 درہم نہ ہوتی، چھوٹے قد کی اور اس میں کٹا کان عیب ہے،
کون خریدتا؟ یہ تو مر چکی، اس مردہ بکری کو کون خریدے گا؟ تو فرمایا جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو للدنیا اہون عند اللہ من هذه الجیفۃ عند اہلها، تو پھر سن لو کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ جس کی یہ بکری تھی وہ اپنے گھر میں رکھتا تھا، اس کو کھلاتا پلاتا تھا، اور جو ہی اس کی سانس نکل گئی، مر گئی، تو اس نے بھی اس کو پھینک دیا، اس نے بھی گھر میں نہیں رکھا، اور تم بھی خریدنے کو تیار نہیں ہو۔ تو دنیا کی جو ناقدری ہے اور کراہت ہے اس بکری سے کہیں بڑھ کر، تو اس کو کیوں تم گن گن کے رکھتے ہو اور اس سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ اگر دنیا دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ ثابت کرو کہ آپ کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ اس دنیا کے ساتھ بھی دار آخرت کے طلبگار ہیں اور رب تعالیٰ کے رضا کے طلبگار۔ یہاں بھی آپ نے علم نافع صحابہ کو دیا، اور دنیا کے تعلق سے دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کراہیت صحابہ پر واضح کی کہ دنیا میں آ کر دنیا کا تقلب اختیار نہ کرو، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے طلبگار بن جاؤ اور آخرت کے خریدار بن جاؤ، بلکہ دنیا کے معاملات بھی آخرت کی طرف موڑ دو اور ان امور کو بھی آخرت کے ساتھ مربوط کر دو۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اور بھی، ایک سفر میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو ایک گدھا مرا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس گدھے کے قریب گئے اور فرمایا کہ این فلان و فلان، فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ نام لیا آپ نے دو صحابہ کا، کہاں ہیں یہ؟ ان دونوں نے اپنا نام سنا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، جی یا رسول اللہ ہم یہاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ انزلا وکلا من جیفت ھذا الحمار، نیچے اترو اور اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ بڑے متعجب ہوئے، حیرت میں آ گئے کہ ہم کیوں کھائیں؟ گدھا ویسے حرام ہے اور پھر مردہ، اور پھر تعفن پھوٹ رہا ہے اس سے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا کہ اس کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا کہ جو بات تم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ گدھا کھا لو۔ وہ بات غیبت سے تعلق رکھتی ہے، تم نے ماعز اسلمی کی غیبت کی تھی۔ ماعز اسلمی اسی سفر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، ان الآخر قد زنا، اس کا سلیس معنی یہ کہ اس کمینے نے زنا کر لیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو آپ نے شہادت کے سارے تقاضے پورے کیے اور دیکھا کہ کیس ثابت ہے، تو آپ نے ماعز کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ دو بندے بعد میں باتیں کر رہے ہیں کہ ماعز کو کیا ضرورت تھی اپنا گناہ کھولنے کی، پردہ ڈالے رہتا۔ حالانکہ ماعز کا جذبہ یہ تھا کہ میرا یہ معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے اور مجھے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شرعی حد اگر کسی گناہ کی قائم ہو جائے تو بندہ اس گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ ماعز دائیں طرف آتا آپ منہ بائیں طرف کر لیتے، بائیں طرف آتا آپ دائیں طرف کر لیتے۔ 4 بار اس نے اعتراف کیا، اقرار کیا، اور آخر شرعی حد قائم کر دی گئی۔ اور حد بھی کوئی آسان نہیں ہے، اس کو اشنع القتلات کہا جاتا ہے عربی میں۔ قتل کی جو سب سے بھیانک شکل ہے کہ زمین کو کھود کر آدھا زمین میں گاڑ دیا جائے اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ بدترین سزا تھی، لیکن ماعز اسلمی تیار تھا کہ میرا یہ معصیت کا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے اور میں قیامت کو رسوا نہ ہوں۔
یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ماعز کو، اپنے آپ کو بدنام کیا، اپنے قبیلے کو بدنام کیا اور اپنی قوم کو بدنام کیا، خاموش رہتا، پردہ ڈالے رکھتا۔ فرمایا کہ تم آؤ اور اس مردہ گدھے کو کھاؤ، جو باتیں تم نے کی ہیں بہتر تھا کہ وہ باتیں نہ کرتے اور اس مردار کو کھا لیتے۔ یعنی غیبت تو ایک گناہ ہے، یہاں تین تین گناہ جمع ہیں۔ گدھا حرام ہے، اس کو کھاؤ، پھر مردار حرام، اس کو کھاؤ، تو انتہائی پھر طیبات میں سے نہیں ہے، بدبودار۔ تو اس بات سے بہتر، اس غیبت سے بہتر یہ ہے کہ تم اس گدھے کو کھا لو۔ اور فرمایا کہ جب تم یہ باتیں کر رہے تھے تو رأیت مائدا ينغمس في انہار الجنہ، اللہ نے مجھے مائز دکھایا جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا تھا۔ تم یہ غیبتیں کر رہے تھے اور اللہ کے اس ولی کو اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جنت کی نہروں میں نہا رہے اور غوطے کھا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے تقوی کو اور اس کی طہارت کو اور اس کا تزکیہ نبی پر واضح کر دیا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مکث لوسعت، مائز تو ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر وہ حکمران کر لے جو لوگوں پر ٹیکس لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، مائز کی توبہ کی وجہ سے۔ یعنی مائز کی توبہ اگر اس ٹیکس خور اور ٹیکس لگانے والے حاکم کو دے دی جائے وہ بھی بخشا جائے۔ مانا جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں ان کا گناہ زنا سے بڑھ کر، مائز کا گناہ زنا کا تھا، اس کی توبہ ٹیکس خور حاکم کو بھی جو ہے وہ کفایت کر جائے اور وہ بھی بخشا جائے، کشادہ ہو جائے۔ جو حکمران ٹیکس لگاتے ہیں ان کا یہ گناہ اور ان کا یہ جرم زانی کے زنا سے بڑھ کر لمحہ فکریہ حکمرانوں کے لیے، بلکہ کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ دیا ہے جو مملکت اور معیشت کے سارے امور کو سنبھالنے والا ہے، اور اس سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر کے ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ اپنی عوام پر لاد دیا، تو یہ گناہ جو ہے، یہ جرم جو ہے زانی کے زنا سے بڑھ کر۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا علم دیا، کیا تربیت کی کہ تم غیبت نہ کرو، اور بالخصوص صالحین کی، بالخصوص علماء کی، جو سب سے اونچا طبقہ ہے کائنات کا، علماء کا، کوئی طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تم غیبت نہ کرو، نمیمہ نہ کرو، بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا جب تک وہ غیبت کرتا ہے۔ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مگر وہ اوپر ہے، وہ کلمہ اندر گیا ہی نہیں جب تک وہ غیبت کرتا۔ اور حیرت ہے، ایک انسان نمازی بھی ہو اور غیبت بھی کرے، حاجی بھی ہو اور غیبت بھی کرے۔ پتہ نہیں یہ لوگ دو متضاد چیزوں کو اپنے دل میں کیسے جمع کر لیتے ہیں؟ دل تو ایک ہی ہے، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں نماز کی محبت اور دوسرے میں غیبت کی محبت ہو، دل بھی ایک ہی ہے۔ دو متضاد چیزیں ایک مقام پر جمع کیسے ہو جاتی؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بندہ نمازی بھی ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہر مہینے مکہ پہنچا تو عمرہ کرنے کے لیے، غیبت بھی کر رہا ہے۔ آپ تشریف لائے مسجد میں اور فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، ہے وہ لوگوں جو صرف زبان کے مسلمان ہیں اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، کس بنا پر؟ آگے لا تغتاب المسلمین، غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنے کا معنی یہ کہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو مگر اسلام اوپر ہی اوپر ہے، بس
اندر داخل نہیں ہوا، دل میں داخل نہیں ہوا، اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں میں جھانکتا ہے۔ دل میں اگر ایمان ہوگا، سچا ایمان، تو وہ بندہ قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس حدیث میں بھی آپ نے ایک تربیت دی صحابہ کو۔ تو اس طرح کے مواقع بے شمار نبی علیہ السلام کی زندگی۔ ابو ذر غفاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں مدینہ میں چل رہا تھا، نبی علیہ السلام کی معیت اور آپ کی رفاقت میں۔ کیا وہ دور تھا اور کیا وہ مبارک زمانہ تھا، اللہ کے نبی تھے، سردار کائنات، اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کے ساتھ آپ چل رہے تھے، سامنے احد پہاڑ آ گیا، تو آپ نے سوچا کہ کچھ ابو ذر غفاری کی تربیت کر دی جائے اور کچھ اس کو علم نافع دے دیا جائے اس پہاڑ کے تعلق سے۔ فرمایا کہ ما احب ان احدا لی ذهب، ابو ذر مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دے، اربوں کھربوں ٹن سونا مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے پوچھا ہے اگر چاہو تو سارے پہاڑ سونے کے بنا کر آپ کو دے دوں، اور سارے جو کنکر اور حجر ہیں ان کو ہیرے بنا دوں، جواہرات بنا دوں، سب آپ کو دے دوں، یہ سب آپ کے ساتھ ساتھ چلے، بانٹیں، خوب دعوت بھی دیں اور بانٹیں بھی۔ فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ احب ان آکل یوما واجوع یوما، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن فاقے میں گزاروں، جس دن کھانا ملے اس دن شکر ادا کروں، اور جس دن فاقہ ہو اس دن صبر کروں۔ اور یہ صبر و شکر دونوں عظیمت کے مقامات ہیں جو انبیاء کو حاصل۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے یہ سونا، اتنی مقدار کا سونا، اور اگر اللہ بنا کر دے دے، ابو ذر غفاری، میں 3 دن میں سارا سونا بانٹ دوں، یہ کھربوں ٹن سونا 3 دن میں بانٹ دوں، اپنے پاس کچھ نہ رکھوں، الا دینار ارصدہ لدین، ہاں اگر مجھے پتہ چلے کہ میرا کوئی صحابی اس پر قرضہ 1 دینار 2 دینار 3 دینار، وہ بچا کر رکھوں گا کہ سفر سے آئے اور مجھ سے وہ دینار لے کر قرضہ ادا کر دے، باقی میں سارا سونا تقسیم کر دوں۔ اور نبی علیہ السلام کو ایسے معاملات کی جلدی ہوتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور سلام پھیرتے گھر کو چلے گئے بہت تیزی کے ساتھ۔ صحابہ اس تیزی پر حیران ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور اپنے مصلے پر بیٹھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خلاف معمول، یہ تیزی، جلدی سے گھر جانا، اس کا کیا مقصد؟ فرمایا گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی اور میں چاہ رہا تھا اس کی تقسیم میں دیر نہ ہو، تو میں فوراً گھر گیا اور گھر والوں کو صدقہ کرنے کی ہدایت دے کر آیا۔ تو یہاں بھی آپ نے تربیت کی اور فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے کہ یہ سونا، یہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر مل جائے، اور فرمایا کہ مکثرین جو ہیں وہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے۔ مکثرین، مکثر کثرت سے زیادہ مال والے ہلاک ہو جائیں گے۔ الا من فعل ہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ نے آگے دائیں بائیں اشارہ کیا دونوں ہاتھوں سے، جو اپنی تجوری کھول کر دائیں طرف پیسہ پھینک دے، بائیں طرف پھینک دے، سیدھا پھینک دے، مستحقین کو دے، لٹا دے راہ حق میں، تو ان کا مال ان کے لیے بہت زیادہ سعادت کا باعث بن جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مال کی بنا پر اتنا وہ قرب حاصل کر چکے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کم و بیش مختلف مواقع پر ان کو 7 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ مالدار صحابی تھے مگر خرچ کرنے کے شوقین تھے، یہ جذبہ تھا۔ 7 بار جنت کی بشارت ملی، بلکہ ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کا عمل جو جیش عسرہ کو اس نے تیار کیا، لدے پھدے اونٹ اللہ کو دے دیے، اور نبی علیہ السلام کی جھولی 1000 سونے کے سکوں سے بھر دی،
فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کر لو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا انداز۔ ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی اور ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، ایک درخت آ گیا بالکل سوکھا، سوکھے پتے اس کے، آپ نے صحابہ کو روک لیا اور اس درخت کے پاس چلے گئے اور چھڑی ایک شاخ کو ماری، پتے جھڑ گئے۔ فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو جھاڑ دے، جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے، سارے گناہوں کو جھاڑ دے اللہ رب العزت۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ مسئلہ ذکر سے تعلق بھی رکھتا ہے اور عقیدے سے بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات اگر تم ان کو پڑھنا شروع کر دو، چلتے پھرتے پڑھو اور اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو، تو اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے، جھاڑ دے گناہوں کو، جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ تو آپ دیکھیے اس سوکھے پیڑ سے بھی نبی علیہ السلام نے تربیت اور نصیحت اور خیر خواہی کا راستہ تلاش کر لیا۔ اب یہ کلمات ذکر بھی ہیں اور عقیدہ بھی ہیں۔ ذکر تو واضح ہے، یہ اللہ کے اذکار ہیں چاروں، اور عقیدہ اس لیے کہ ان کلمات کے معنی پر غور کرو۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک ہے۔ جو قدم قدم پر درگاہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور پوجا گاہیں بنا رکھی ہیں، یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ سب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں، مانا وہ سارے کمالات کا مستحق ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے قابل وہ ہوتا ہے جس میں سارے کمالات ہوں، نقص کوئی نہ ہو، اور اللہ کی ذات سارے کمالات پر فائز ہے۔ کسی صفت میں، کسی خوبی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کمال کا سنتا ہے، کمال کا دیکھتا ہے، کمال کی زندگی، کمال کا قیوم ہے، کمال کا سمیع اور بصیر ہے، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کے سننے کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ بیٹھا، عرش پہ مستوی، اور یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی ہو چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس کی آواز کو سنتا ہے، چلنے کی آواز کو، اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ ایسا کمال کا سمیع اور بصیر ہے۔ باقی صفات اسی پر قیاس کر لو، کس طرح اس کے کمالات ہیں، اور یہ کمالات اس کے لیے حمد مطلق کا سبب ہے۔ الحمد والحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے کمال کا مستحق ہے، اور اس کمال میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر دوسرا کوئی بندہ تعریف کے لائق بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العزت ہی تعریف کے لائق ہے اور ہر قسم کی حمد کے لائق ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 2 ایسے اعتقادی جملے ہیں جو ساری اسماء و صفات کی توحید کو واضح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ، صرف ان 2 جملوں کے اندر ہی اسماء و صفات کی پوری توحید موجود ہے، اور اگر آپ ان کا فہم حاصل کر لیں، علماء سے سیکھ لیں اور پورا ادراک آپ کو حاصل ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ۔ بندہ اگر سبحان اللہ کہے اور اس کے عقیدے پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا آدھا میدان بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہے تو پورا میدان بھر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تملأان ما بین السماء والارض، بندہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ سمجھ کر سوچ کر کہے اور معنی کے فہم کے ساتھ کہے تو 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک جو خلا ہے، اللہ اس سارے خلا کو اس کی نیکیوں سے بھر دے اگر سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دے، مگر عقیدے کے فہم کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ۔ اکثر لوگ سرسری کہتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ان 2 کلمات میں کیا عقیدہ ہے،
اور کیا رب تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت ہے. یہ اعتقادی مسئلہ بس، ذکر بھی اور عقیدہ بھی. اور پھر لا الہ الا اللہ، یہ تیسرا کلمہ توحید الوہیت کی اساس، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ سارے معبود باطل ہیں، صرف اللہ ہی معبود حق ہے. اس پر قائم ہو جائے بڑے ٹھوس طریقے سے. لا الہ الا اللہ یہ توحید کی مفتاح ہے، جنت کی مفتاح بھی. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. اور ایک حدیث میں بندہ اگر وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے یہ پورا کلمہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یہ کلمہ عقیدہ اور توحید کی اساس ہے. اس طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، ساری مخلوقات سے بہت بڑا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. جس کرسی پر رحمان کے قدم ہے اس کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے ایک تشت کے اندر 7 سکے پڑے ہوں. اور جس عرش پر رحمان مستوی ہے اس عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں لوہے کا چھلا پڑا ہو. تو وہ کیا رحمان، کیا اس کی ذات، کیا اس کی عظمت اور کیا اس کی ہیبت. لیکن یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہونا چاہیے کہ اس رحمان کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے فردن اللہ نے باتیں کرنی ہے اور سوال کرنے، اور اس طرح سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اتنی بڑی ذات کیسے اس کا سامنا کریں گے ان معصیت اور گناہوں کے ساتھ. یہ بات بھی قابل غور. یہ سارے توحید کے کلمات غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، بڑا ان میں عقیدہ ہے. کبھی بیٹھے علماء کے سامنے ایک ایک کلمے کو کئی آپ گھنٹوں میں پڑھیں گے اور اس ذات کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، ہیبت آپ کے سامنے آئے گی. تو نبی علیہ السلام نے کس طرح صحابہ کی تربیت کی، ان سوکھے پتوں کے ساتھ آپ نے صحابہ کو ایک علم غزیر دے دیا، ایک بڑا علم نافع دے دیا کہ اگر یہ 4 کلمات تم پڑھنا شروع کر دو اور اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو تو اللہ تم کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گا جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے. ایک جنگ کے موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشرکین کے قیدی عورتیں بچے وغیرہ ایک مقام پر جمع کر دیے گئے اور ایک عورت کا بچہ کھو گیا. وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور اس کی مامتا بڑی بے قرار ہے. کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو اٹھا لیتی اور اس کا چہرہ دیکھتی اور دیکھتی کہ میرا بچہ نہیں، پھر اس کو رکھ دیتی. بڑی بے قراری سے اس کو آوازیں دے رہی ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہے. نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تربیت دی اس منظر کے تعلق سے. فرمایا اترونہا طارحۃ ولدہا فی النار، اس خاتون کو اگر بچہ مل جائے تو کیا یہ خاتون اس بچے کو تلاش کر لینے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو جلتے تندور میں پھینک دے گی، بچے کو آگ میں جلا دے گی؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے اپنے بیٹے کو جلتے تندور میں پھینکے گی؟ تو فرمایا کہ اللہ ارحم العبادہ من ہذہ لولدہا، جو شفقت اور محبت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ پیار اپنے بندوں سے ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تم کو آگ میں پھینکے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام کی جنازے کی دعاؤں میں سے کہ یا اللہ اصبح محتاجا الیک وانت غنی عن عذابہ، یہ بندہ مر گیا اب یہ تیرا محتاج ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے. جب تک زندہ تھا تو اس کے خدمت گزار، اس کی بیوی تھی، بچے تھے، خدمت کرتے تھے. اب یہ تنہا ہو چکا، تیرے پاس پہنچ چکا اور تیرا محتاج ہو چکا، تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو بڑی بے پرواہ ذات ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ،
اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے، اجر میں اضافہ فرما دے، اور اگر یہ برا تھا تو یا اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرما دے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا، بڑا شفقت اور پیار کرنے والا، اور یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ نے عظیم ایک تربیتی نقطہ صحابہ کو دیا کہ جو شفقت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار ہے اپنے بندوں سے۔ تو اگر یہ عورت اپنے بچے کو جلتے تندور میں نہیں ڈال سکتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ لیکن بندے اگر اللہ کے نافرمان بن جائیں اور اس عذاب کو دعوت دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ عین عدل ہوگا، اور قیامت کے روز کا معاملہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ دو نقطوں کے بیچ ہوگا، کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ اور کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی فضل کا معاملہ فرما دینا، ہم عدل کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک فقیر کا شعر یاد آتا ہے، بھیک مانگتے ہوئے الفاظ کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ عدل کرے، ہاں فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے، عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے، اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ تو اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔ ایک بچے کا آخری وقت تھا اور اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان کی، اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، وہ ایک خوف کی گھڑی ہوتی کہ میری ماں اگر قیامت کا حساب اللہ تعالیٰ میرا تجھے دے دے تو اپنے بیٹے کا حساب لے لے، تو کیا تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گی، جہنم میں ڈالے گی؟ ماں نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دوں؟ تو بیٹا کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، پھر میں کامیاب ہوں، میرا حساب اگر اللہ نے لینا ہے تو اللہ کا پیار، اللہ کی محبت ماں کے پیار سے زیادہ ہے اور ماں کی محبت سے زیادہ ہے۔ آئیے ایسے عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جائے، اللہ کے تقرب کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں آج عمل کا وہ شوق پیدا کر دے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے اور ہمیں پسند کر لے۔ نبی علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اسألک شوق لقائک، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اندر تیری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس شوق کے پیدا ہونے کے بعد بندہ تیاری کرے گا نا، جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے ملنے آ رہا ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد، پردیس کاٹ کے آ رہا ہے، تو کیا اس کے اندر ملاقات کا شوق ہوگا؟ کس طرح تیار ہوگا؟ ادھر ماں بھی اس کے لیے کیا تیاری کرے گی، کیسی ضیافت کرے گی؟ یا اللہ اس طرح میرے دل کو بھی اپنی ملاقات کے شوق سے بھر دے، اپنی ملاقات کی محبت سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔